بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تم مجھے کس کام کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ صاف صاف کہہ دیتے تھے تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے، کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، نہ اس نے زیادہ بات کی، آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے مجھے خریدنے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا، وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گنہگار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں، فحشہ تھیں۔ تینوں فحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا، سنتی نہیں تھی، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میرے پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود زمینوں پر کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ بیٹیاں اس کے پیچھے یہ کام کرتی تھیں، اس لیے اس نے آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے، کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، یعنی آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کن کی بیٹیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھی؟ تو آپ کہتے تھے نہیں وہ نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو گھر ہی میں رہی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں، اور ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا تھی۔
غلط کام کر رہی تھی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا، میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کو دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ اس تین بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو غلام کیوں بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت ایک بد کردار فحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میرے پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان کی بیٹیوں کا حال ہوا وہ اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تاریخ اور آپ کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں ان تین فحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت ہے، محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ان تینوں بہنوں کو عزت دی، ان کو سب برکردار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔